خالص پاسپورٹ پہ چاہے اس کو علاوہ ہونا فلسطین جا کے شہید ہونا، اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی سزا دے دیتے۔ یہ ہوا ان دو بچوں کے ساتھ، جس کو اصل میں شہادت چاہیے صدق کے دل سے، جو اللہ تعالیٰ ویزوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دل دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہیں سے پاکستان کے دل کے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اس طاغوت گاہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو اپنے پاس بلا لیا۔ یہ جو ہمیں دقت ہے نا کہ ہم پاکستانی ہیں تو ہم فلسطین نہیں جا سکتے، یہ اللہ کو دقت نہیں ہے، یہ ثبوت دیا ان دو بندوں نے۔ اپنے دل کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ جس بندے کو اصل میں عمر خطاب نے کہا کہ جس کو شہادت کی نیت آئی نہیں اور وہ مر گیا تو وہ منافق کی موت مرا۔ بس میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جذباتی مسلمان نہیں، نظریاتی مسلمان بنے۔ یہ وقت ہے غور کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے خالی غزہ کے دو بچے نہیں ہمیں دیے، یہ جو شہید ہوئے ہیں، اللہ نے پورا اسرائیل بھی ہمیں دیا ہے۔ یہ گاڑی ایسے نہیں آئی تھی، یہ دماغ لڑانے کا وقت ہے، خالی نعرے سے نہیں، ان کو اپنے دماغوں سے بھی ڈرانا ہے ہم کہ ہم یہاں بچے نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ ایسے نہیں پولیس والے جو ہیں ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے، اتنے عقل ہمارے اندر ہے۔ جس نے حسین علیہ السلام پہ تیر چلایا تھا نا، وہ مسلمان ہی کہتا تھا اپنے آپ کو۔ ایک سیکنڈ کے لیے جائیں ذرا 1400 سال پہلے، اس بندے کی حالت دیکھیں جو تیر کمان کے اندر کھینچ رہا تھا اور سامنے نواسہ رسول کھڑا ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ کے لیے جائیں، وہ ہے وہ کیفیت جو اس وقت اس ایوان کے اندر ہے، جو ایوان صدر ہے میرے سامنے۔ یہ جسٹیفائی کر چکے ہیں اپنا وہ والا دین جس کے خلاف اسلام آیا تھا۔ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہوا، غور سے سمجھیں یہ کس سٹیج کے اوپر حملہ ہوا ہے آ کے اسلام کے مسلمانوں پہ، کہ اس سے زیادہ پیسفل پروٹیسٹ کے جس میں ہم اپنی بچیاں لے کے آئے ہیں ادھر، اس میں آ کے تم نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ آپ کو پتا ہے I am not the guy with protests, I am the guy with strategy، کہ مجھے مسلمان لڑکا اسٹریٹجی بناتا ہوا نظر آئے۔ اب انہوں نے خود اللہ کی طرف سے خود اسٹریٹجی سامنے آ گئی، دوست بھی ظاہر ہو گیا، دشمن بھی ظاہر ہو گیا۔ میں پھر بتا دوں، اگلی گاڑی کے آنے سے پہلے ہمیں پورا منصوبہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر اسلام کے کون کون سے احکام اس وقت اللہ کی طرف سے دیکھیں کیسے فرقان سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ مشتاق صاحب کی اور ان کی زوجہ کی ایک کاوش قبول کریں، اسلام آباد کے اندر فرقان بٹھا دیا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھروں میں چھپ کے بیٹھیں اور یہ آئیں ہماری بچوں کو ہمارے سامنے قتل کریں اور ہم اس کے اوپر بھی اکتفا کر دیں۔ یہ ہوا اس گاڑی کے یہ جو انہوں نے آ کے قتل کیا ہمیں۔ یہ دنیا کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ خواتین اور مرد پیسفل پروٹیسٹ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور حکومت نے آ کے حملہ کر دیا۔ شہباز شریف صاحب، اب یہ ڈھکوسلے نہیں چلیں گے۔ یہ میں پھر بتا دوں آپ کو، جو بھی بندہ اس وقت یہ سوچ رہا ہے نا آپ میں سے کہ ہمارے اوپر ظلم ہوا، یہ ہمارے اوپر ظلم نہیں ہوا، یہ اپرچونٹی ہے کلیئرٹی کی۔ اللہ تعالیٰ بار بار کلیئرٹی دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ اپنا ذہن صحیح جگہ پہ استعمال کرو۔ ان لوگوں کو اس نفس نے، ان کی وہ نفس اللہ نے ظاہر کر دیا ہمارے اوپر۔ 25 کروڑ مسلمانوں کا ملک، اس میں ایک خاندان پورا اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوا ہو اور حکومت اس ملک کی حملہ کر دے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان ہو گیا ہمارے اوپر۔ ہم تو سوچ رہے تھے غزہ جا کے جہاد کرنا پڑے گا سر، ہم تو روز روتے تھے کہ ہمیں غزہ نہیں جانے دیا جا سکتا، اللہ تعالیٰ غزہ ادھر ہی لے کے آ گئی۔ اس لیے بہت اطمینان، کس مائک کو یوز کرنا میں نے؟ کوئی بات نہیں، میں پکڑ لوں گا سر۔ اپنی کاوشوں کو ٹھنڈا نہ ہونے دیجیے گا، یاد رکھیے گا یہ تعداد اس دیوار تک جا کے لگے گی، تب جا کے زلزلہ آئے گا ادھر۔ میں پھر بتا دوں آپ کو، انہوں نے خود یو ڈرو فرسٹ بلڈ، انہوں نے پہلا وار کیا ادھر، یہ یاد رکھیے گا۔
ہم نے نہیں کیا. اور یہ بار بار جو سینٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم صرف اور صرف پیسفل پروٹیسٹ کے لیے آئے, یہ تماچا ہے ان کے منہ کے اوپر کہ ہم یہاں پہ ایمان لے کے آئے ہوئے ہیں اور تم یہاں پہ ساز و سامان لانے کی ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو. اس سے زیادہ اور کیا کرے ایک مسلمان کہ تمہارے سامنے خالی کاغذ کا پلا کارڈ لے کے کھڑا ہوا ہے اور تم اپنی پوری مشینری لے کے آ گئی ہو. نیتن یاہو پہ بھی پیار آتا ہے تجھے تو دیکھ کے اس وقت, ایسا پاکستانی حکمران ہے تو. اس نے بھی, اسرائیل نے بھی ایسے نہیں ہوتا, وہ بھی جسٹیفائی کرتے, بہانے کر کے حملہ کرتے ہیں. یہ تو بغیر بہانے کے حملہ کر بیٹھا. میں پھر بتا دوں, یہ اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی دی ہم سب کو, اس بارے میں افسوس نہ کرنا. وہ کامیاب ہو گئے ہیں وہ 2 اشخاص, یہ ناکام ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے کانسیپٹس نہ خراب ہونے دینا. میں بس یہ آپ کو بتانے آیا ہوں کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی ہیں پاکستانی ایماندار مسلمانوں کی کہ ہم غزہ نہیں جا سکتے. اللہ نے کہا یہ لو, یہاں پہ لے لو غزہ. کون ہے سیاہ اور سفید, ایسے تفریق کر کے دے دیتا ہوں تمہیں. اپنے اپنے گھر کے اندر, اپنے اپنے احباب کے اندر اور اپنے اپنے بزرگان کے اندر. اب یہ تحریک آپ نے وہاں سے چلانی ہے کہ سر ہمیں پتا ہے اس کٹ پتلی کے اوپر ہاتھ کس کے ہیں, ہم بچے نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے. یہ خود بہانہ دے رہے ہیں, ہمیں سب کو پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں پتا ہے. بس چنگاری کا انتظار ہو رہا کہ الزام کس پہ لگایا جائے. 2 ہی سینیریوز ہیں میرے سامنے, دونوں سینیریوز کے اندر اگلا سٹیپ اب انقلاب ہی رہ گیا ہے. دونوں سینیریو ان کو جتنا مرضی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دیا جائے. انہوں نے سوچا اور منصوبہ بنایا, اور پھر اللہ نے منصوبہ بنایا. تو اللہ سے بہتر تو کوئی منصوبہ نہیں بناتا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی گاڑی تھی, یہ اللہ نے بھجوائی تھی تاکہ ہم سب کو 100% کلیئرٹی ہو جائے کہ ہم سوچ رہے تھے اسرائیل کا حملہ ہوا ہے, نہیں جی, ہم پہ تو پاکستان کا حملہ ہو گیا ہے. اپنے آپ کو ذہنی طور پہ منظم کریں اور آپس میں جتھا بندی کریں, ایک دوسرے کا کانسیپٹ اس وقت کلیئر کریں کہ دشمن جو بھی ہو اس وقت دوست کی پہچان کیا ہے, اس وقت اصل میں ایمان کی پہچان کیا ہے, سمجھ آ گئی ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ جذبہ کم نہ ہونے دے. اللہ پہ اکتفا چھوڑ دے. میں پھر بتا دوں, اس پورے کے پورے معاملے میں اتنا تزکیہ آپ کا ہو جانا چاہیے. نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مجاہد جب پہلا قدم اٹھاتا ہے جہاد کے لیے تو اس کا پہلے قدم پہ وہ تزکیہ ہوتا ہے کہ آپ بھی 70 سال عبادت کرتا رہا نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو اللہ نے وہ تزکیہ دے دیا ادھر. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت اس تزکیے کو چینل کریں. یہ غیبی مدد آئی کی آئی انشاءاللہ. میں پھر بتا دوں, ایک مشتاق کافی نہیں ہوگا, ایک حمیرہ کافی نہیں ہوں گی. وی نیڈ ایوری ون. ہر کراچی سے پشاور تک ہر مسجد کے اندر یہ دھرنے چاہیے. ہمیں پریشر چاہیے, اسلام کا پریشر چاہیے. ان غیر اسلامی ایوانوں پہ وہ دیکھیں پیچھے. اسے تو بہتر امریکہ کا جھنڈا لہرا دوں. جب امریکہ بھی شرمائے گا, نہیں بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں ہم بھائی. یہ پاکستان پولیس, اسلام آباد پولیس, اس پہ مت چھوڑیں ان کو. یہ وہی ہیں جنہوں نے حسین پہ تیر چلائے تھے, یہ وہی ہیں. جتنی جلدی آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سامنے ایوان صدر پہ اصل میں کس ملک کا جھنڈا ہے, اتنی جلدی آپ پاکستان کا جھنڈا لہرا سکیں گے. بس یہ کلیئرٹی لے کے آئیں کہ اصل میں کس ملک کا جھنڈا ادھر لہرا رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ جائیں گے بیٹھیے.